بازار نیشاپور میں، جسے میں غدیر ثانی کہتا ہوں، اس لیے کہ اتنا بڑا اجتماع غدیر کے بعد دوبارہ بازار نیشاپور میں جمع ہوا، جن میں صرف 24 سے 28 ہزار قلمدان لکھنے والے ہیں۔ جب مامون الرشید نے ولایت احدی کے لیے امام کو مدینے سے خراسان بلایا تو راستے میں بازار نیشاپور میں امام کو روکا گیا، اس لیے کہ اہل نیشاپور اطراف کی آبادیوں کے رہنے والوں کو اطلاع مل چکی کہ علی ابن موسیٰ الرضا مدینہ چھوڑ چکے اور وہ خراسان کی طرف بڑھ رہے، اور اب لوگ کئی دنوں سے گھنٹوں سے مسلسل باس خیمہ زن ہیں، حالت انتظار میں کہ یوسف فاطمہ علی ابن موسیٰ الرضا جب تشریف لائے تو ہم ان کے رخ انور کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ یہاں تک کہ ہزاروں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور جیسے ہی حضرت کی سواری بازار نیشاپور میں داخل ہوئی، ایک مرتبہ شور اٹھا فرزند رسول جو کہ جان کو خطرہ تھا، اور کئی اماریوں کے اوپر پردہ حائل کر دیا گیا، اور اب نہیں معلوم کہ فرزند فاطمہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کس میں سوار ہے۔ اس لیے حاضرین میں سے یہ شور اٹھا فرزند رسول ہم آپ کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، ذرا اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹا دیجیے تاکہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ تو مجمع کے اصرار پر امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی اماری کا پردہ ہٹایا، اور جب پردہ ہٹایا اور جس کی نگاہ رخ جمال امامت پہ پڑھی، بے ساختہ اشک جاری ہوئے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ گریہ و بکا کی وہ کیفیت تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی۔ عشق و شوق میں، محبت فرزند رسول میں یہ کیفیت ہے گریے کی، عشق اور محبت کی، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت نے پردہ گرا دیا۔ اب جو پردہ گرایا تو کچھ لمحوں کے بعد دوبارہ آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول آپ نے اپنے رخ جمال کی زیارت تو عطا کر دی، اب کچھ بیان بھی فرما دیجیے اور کچھ سنا دیجیے، کوئی حدیث بیان کر دیجیے۔ ایک مرتبہ دوبارہ اماری کا پردہ ہٹا اور لبہائے مبارک علی ابن موسیٰ الرضا میں جنبش پیدا ہوئی، اور فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، اور ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، اور ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، اور ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، اور ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، اور ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، اور ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، اور ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ وزن کریں گے یہ سلسلہ سند، اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ برادران اہل تسنن بھی تشریف فرمائیں، آپ دنیا حدیث میں جا کے دیکھیں، علماء اہل حدیث سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر محدث کا ایک اپنا سلسلۃ السند ہے۔ مثلا ام المومنین عائشہ، ان سے بھی بہت حدیثیں ہیں، تو ان سے اگر 1000 آدمی حدیث لے تو کسی کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ جو ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث نقل کرے، اور عروہ بن زبیر سے آگے 1000 آدمی حدیث نقل کرے تو کسی کو وہ اہمیت نہیں ہے جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری حدیث نقل کرے۔ اسے ام المومنین عائشہ کا سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سلسلۃ الذہب ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا کا۔ اس سلسلے سے متعلق امام احمد ابن حنبل، 4 امام ہیں برادران اہل تسنن کے، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل۔ اگر مجھ سے پوچھے کہ علم اور معرفت میں ان 4 میں سے سب سے پہلے درجے پر کون سی شخصیت ہے تو وہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ باقی 3 اس ایک شخصیت کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ امام احمد ابن حنبل جو 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، یہ امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، انہوں نے 19 برس کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا، اور ان کی عمر 36.5 سال تھی جب بازار نیشاپور میں امام علی ابن موسیٰ الرضا کی سواری پہنچی۔ ہزاروں محدث موجود ہیں، اور ان ہزاروں محدثین کے درمیان خود امام احمد ابن حنبل بھی موجود ہے۔
یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل کا یہ جملہ ہر سیرت اور تاریخ کی کتاب میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی ابن موسیٰ الرضا جس خوبصورتی کے ساتھ خود سے خدا تک پہنچے اور جن پاکیزہ ناموں کو علی ابن موسیٰ الرضا نے بازار نیشاپور میں 28,000 قلمدان اور ہزاروں شرکاء کی موجودگی میں بیان کیا، اگر اس سلسلہ سند کو احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں، اگر اس سلسلہ سند کو جسے سلسلہ الذہب کہا جاتا ہے، اگر اس سلسلہ سند کو اسی ترتیب کے ساتھ ان ناموں کو پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. یہ سلسلہ سند جو علی ابن موسیٰ الرضا نے بازار نیشاپور میں بیان کیا، اور اتنا بڑا سلسلہ بیان کرنے کے بعد اب آپ نے وہ حدیث بیان کی. فرمایا سنو اللہ کیا فرما رہے، خدا فرما رہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، یہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ فرمایا اور پردہ گرا دیا. اور جب پردہ گرایا تو ایک مرتبہ سامنے ملتان شاہ شمس کے بیٹھے ہوئے مومنین نہیں تھے، سامنے بازار نیشاپور کا وہ مجمع تھا اور وہ عظیم الشان اجتماع تھا جو برابر کئی دنوں سے فرزند رسول کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. سماعتیں اس عروج پر تھی کہ سب متوجہ ہو گئے کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے فرزند فاطمہ کبھی اتنا بڑا سلسلہ سند بیان نہ کرتے. یقیناً بات کچھ اور ہے. اس لیے جیسے امام نے عماری کا پردہ گھرایا دوبارہ سے آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کر دیجیے. ایک مرتبہ دوبارہ پردہ ہٹا اور امام علی ابن موسیٰ الرضا نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سنو بشرطها وشروطها وانا من شروطها. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ قلعہ توحید ہے، جو اس میں داخل ہوا عذاب خدا سے بچ گیا. فرمایا اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، چاہے علی اور علی کے بیٹوں سے دشمنی رکھے، چاہے علی اور علی کے بیٹوں کی مخالفت کرے، چاہے ان کے مقابلے میں آ جائے. نہ، اسلام کیا ہے یہ عرفاء نے بیان کیا، علماء نے بیان کیا، اور علی ابن موسیٰ الرضا نے بازار نیشاپور میں بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں ہے. یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. پھر کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت کو کما حقہ تسلیم کر لینا، اعتراف کر لینا اور مان لینا اور ایمان لے آنا، یہ توحید کا کمال ہے. تو پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے بعد ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کرنا اور ان سے دشمنی پر آ جانا، یہ کفر ہے. اور شرک کیا ہے؟ ان 14 کے علاوہ دنیا کے کسی بھی 15ویں فرد کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا اور ان جیسا قرار دینا، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. ان کی ولایت خدا کی ولایت ہے. 14 کی ولایت جیسے امام علی نقی الہادی نے زیارت جامع کبیرہ میں فرمایا کہ بنا تمت کلمت التوحید، ہم 14 سے خدا کی توحید مکمل ہوتی ہے. ان 14 کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے. ان سے کچھ مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا ہے. آپ کی مرضی ہے، اگر جی چاہے تو کہیں یا اللہ مدد، اور اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ نبی سے مانگے تو کہے یا نبی مدد، اور اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ علی سے مانگے تو کہے یا علی مدد، اور اگر کسی کا جی چاہتا ہے
کہ آقا امام زمانہ سے مانگے تو کہ یا مہدی مدد، جس سے بھی مانگے ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا۔ اور اگر کوئی سوچ میں پڑا ہے یا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو جائے روز عاشور 10 محرم، جب حر ابن یزید الریاحی اپنے بیٹے اور غلام کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر حسین کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ امام فرماتے ہیں ہاں میں دعا کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، تمہاری معافی مانگوں گا، تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کروں گا، لیکن نہ کتابیں اٹھائیے مقتل کی، ابھی مخنف اٹھائیں، منہاج الدموع اٹھائیں، دمۃ الثاقبہ، نفس المہموم، اللہو، سیرت، حدیث، تاریخ کی تمام کتابیں۔ جیسی حر ابن یزید الریاحی نے حسین ابن علی کی بارگاہ میں عرض کیا کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ فوراً اسی لمحے لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا حر جا اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ حسین روح زمین پر اللہ کی رضا کا مظہر، یہ 14 کے 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہے، یہ 14 کے 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہے۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر جی چاہتا ہے تو کہیں یا اللہ مدد، اللہ سے مانگتے ہیں مانگیں، اللہ شاہرگ سے قریب تر ہے۔ اور اگر جی چاہتا ہے کہ نبی سے مانگے تو کہیے یا نبی مدد، اور اگر جی چاہ رہا ہے کہ علی سے مانگے تو کہہ دے یا علی مدد۔ جس سے بھی مدد مانگے گی مدد مل جائے گی، لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گا۔ اللہ علی صلی محمد وآلہ۔ ان 14 کی ولایت حق تعالی کی ولایت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خدا سے مدد مانگنا ہے۔ انہیں خدا کی مشیت کا ظرف قرار دیا گیا، انہیں اللہ کی رضا کا دروازہ قرار دیا گیا۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت نے کہا کہ حب علی حب اللہ و ولایتہ ولایت اللہ۔ علی سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے محبت کرنا۔ علی کی ولایت ایسے ہی ہے جیسے خود خدا کی ولایت ہے۔ جو علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے وہ علی کی ولایت کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ خدا کی ولایت کا انکار کر رہا ہے۔ علی کی ولایت کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کو بچانے کے لیے اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار کیا۔ سر عظمۂ پروردگار سیدہ زہرا پروردگار نے کیوں بھیجا اس کائنات میں؟ جبکہ علی متقی ہندی امام اہل سنت کنز العمال میں لکھتے ہیں کہ میدان معاشر میں جب اولین و آخرین جمع ہوں گے تو خدا فرمائے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی آنکھوں کو بند کر، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو جھکاؤ۔ لوگ سوال کریں گے پروردگار کیا بات ہے؟ خدا فرمائے گا اس لیے کہ اب میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا، یہ خدا کی مشیت ہے۔ اور سیدہ کی مشیت کیا ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے پیغمبر نے جناب سیدہ سے پوچھا فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہا بابا میری زندگی کی صرف ایک خواہش ہے، کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ تو اگر خدا کی مشیت بھی ہے کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر سیدہ کی طرف نہ دیکھے
اور سیدہ کی مشیت بھی یہی ہے، تو پھر ایسی کیا مجبوری تھی کہ ایک دن یہی بی بی بھرے دربار میں ہزاروں اجنبیوں کے سامنے آ کر روکی اور تعارف کروا رہی ہیں، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ کیا باغ فدق کے لیے گئی تھی؟ فدق ایک ذریعہ تھا، وہ بی بی جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، چند درخت کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فدق مجبوری نہیں تھی، قیامت تک آنے والی نسلوں تک نعمت ولایت کو پہنچانا یہ سیدہ کی مجبوری تھی۔ اگر ولایت معصومین جناب سیدہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر بچ سکتی تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار نہ کرتا، کبھی سیدہ کو نہ بھیجتا۔ شہیدہ راہ ولایت ہے، محافظہ راہ ولایت ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں برابر بی بی کے مصائب بیان کروں۔ آج ایک روایت پہ چکے مغرب کے سائے ڈھل رہے ہیں، آذان کا وقت قریب ہے، تو 2 جملے عرض کروں کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ یہاں تک کہ 75 دن ایسے عالم میں گزارے کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، اور ولایت کے راستے میں شہید ہوئی۔ یہاں تک کہ جب آپ کی شہادت عظمیٰ کا دن پہنچا تو مولا متقیان کو بلایا اور ایک بات کہنے لگی، کہا اے علی، میں نے آپ کے گھر میں جو 9 سال گزارے، اگر کبھی ان 9 سالوں میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اے علی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سنا امیر المومنین زار زار رونے لگے۔ فاطمہ آپ اور غلطی، علی شرمندہ ہے، آپ نے میرے گھر میں چکیاں پیسی ہیں، آپ نے میرے گھر میں فاقے برداشت کیے، اے فاطمہ علی بہت شرمندہ ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے کسی شخص نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا، کسی شخص نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے۔ اے فاطمہ نبی کی بارگاہ میں جا کر میری شکایت نہ کیجیے گا، بتائیے گا علی مجبور تھے، آپ کی وصیت پر عمل کر رہے تھے۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہوئی۔ 2 جملے عرض کروں، یہاں تک کہ غسل کا مرحلہ آیا اور رات کی تاریکی میں جب غسل دیا جا رہا ہے تو مولا متقیان فرماتے ہیں اسماء بنت امیس کہ آہستہ گریہ کرے، سیدہ کی وصیت اہل مدینہ کو خبر نہ ہو۔ انہوں نے منع کیا کہ بہت لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں، آہستہ گریہ کریں۔ تو اسماء بنت امیس کہتی کہ حضرت مجھے بار بار منع کر رہے تھے کہ اسماء آہستہ روئیں کہ اہل مدینہ تک آپ کے رونے کی آواز نہ پہنچے، لیکن نہیں معلوم اچانک علی کو کیا ہوا کہ سیدہ کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنا سر دیوار پر رکھا اور علی یوں رونے لگے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی، عرض کیا آقا آپ تو مجھے منع کر رہے تھے، پھر کون سی بات نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ فرمایا اسماء فاطمہ زہرا کی مظلومیت پر روتا ہوں۔ ارے فاطمہ نے مجھے کبھی نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں،